الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاعمال بالنیات کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانو اس کائنات کے خالق ہیں، ساری کائنات اللہ نے پیدا فرمائی۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، کوئی بندہ اپنی مرضی سے مرد نہیں بنا، کوئی بندہ اپنی مرضی سے عورت نہیں بنا، کوئی خوبصورت نہیں بنا، کوئی ذہین نہیں بنا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تاشدہ امور کے تحت ہیں۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ بعض کو بڑا ذہین بنایا، بعض کو قوت والا بنایا، بعض کو خوبصورت بنایا، بعض کی عقل شعور بڑی قوی رکھی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بعض کو بیٹے دیے، بعض کو بیٹیاں دی، بعض کو دونوں دیے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ سب میرے اللہ کی تقسیم ہے، میرے اللہ کا نظام ہے۔ ہمارے ہاتھ کی یہ ایسے انگلیاں کریں تو انگلیوں کے بھی آپ دیکھیں کہ ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک گھر میں پلنے والے بچے، ایک ماں کے رحم سے آنے والے بچے، ایک باپ کے نطفے سے والے بچے، ان کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، عادات مختلف ہوتی ہیں، اور کسی کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، کسی کے سیدھے ہوتے ہیں، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی لمبا نہیں ہوتا، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی ذہین نہیں ہوتا۔ تو یہ سارا کچھ کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے اللہ۔ اب میں جس طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی بھی میدان میں قدم رکھتا ہے، آپ دیکھیں جب پہلی کلاس میں بچے آتے ہیں تو کتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے، بہت تعداد ہوتی ہے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں تک خاصی رہتی ہے، پھر تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے انہی بچوں سے، آٹھویں تک اور کم ہو جاتے ہیں، 10ویں تک اور کم ہو جاتے ہیں، ایف اے تک اور کم ہو جاتے ہیں، بی اے تک اور ہو جاتے ہیں، ماسٹر تک اور ہو جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں، بہت تھوڑے تھوڑے ہو جاتے ہیں، آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کوئی بندہ جاتا ہے۔ اسی طرح ہی مدارس میں جب داخلے ہوتے ہیں تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ ڈھیر طالب علم ہوتے ہیں، لیکن جس دن دورہ حدیث سے فارغ ہوتے ہیں تو اس دن چند لڑکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹرز بننے کے میڈیکل کالج میں داخل ہونے والے کی کلاس بہت لمبی چوڑی کلاس ہوتی ہے، جو لیکن جس دن ڈاکٹر بنتے ہیں ان میں سے چند ہوتے ہیں، باقی سارے چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوڑ رہنے والے، پیچھے رہ جانے والے، ہٹ جانے والے مختلف لوگوں کی وجوہات اور اہلیت پہ منحصر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی اپنی تربیت کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے جب آدمی آتا ہے تو اس کوشش کرتا ہے کہ میں سیکھوں، لیکن میں نے ایک تو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اور دوسری میں نے ایک حدیث سنائی ہے۔ ان دونوں کو غور سے سنیے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، سورہ شورى ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے چاہتا ہے اللہ چن لیتا ہے، میری اللہ کی مرضی۔ کسی کو اس نے نبی بنایا، کسی کو اس نے نبیوں کا صحابی بنایا، کسی کو اس نے کوئی ایسی عالی شان چیزیں عطا فرمائی۔ انسانوں میں آپ دیکھتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے، ایسی صفات اللہ نے دی ہیں۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بند نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اس کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے اپنی نیت کو خالص کر کے، ان الاعمال بالنیات کما، یعنی نیت کا جو ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔
اگر آپ نیت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو پار لگا دیتے ہیں، اللہ بنا دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں جی، کلاس میں بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی یادداشت حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ بچے سنانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ سنا تو لیتے ہیں اچھا، لکھنے کی پریکٹس نہیں ہوتی، تو جب پیپرز ہوتے ہیں نمبر ان کے زیادہ آ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ ایسی چیزیں جو ہم خود اپنی زندگی میں کالج تک دیکھتے رہے ہیں لڑکوں کو۔ اسی طرح کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ رٹا لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ایک دو دفعہ پڑھتے ہیں تو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ من جانب اللہ صلاحیت ہوتی ہیں بندے کے اندر، ہر اس میں، ہر فیلڈ میں، چاہے ڈاکٹری کیا ہے، وکالت کیا ہے، انجینئرنگ کیا ہے، پائلٹ کیا ہے، دکاندار کیا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی بنی ہوئی ترتیب ہے، جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہیں وہ اس سے اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ بڑی خوبیاں پا لیتا ہے۔ میرے بھائی، اس طرح اللہ کرنے میں ہم سارے جو آئے ہیں، یہ آئے ہیں اپنی تربیت کے لیے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وہ مبارک کیفیات، وہ نور نبوت، وہ برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پہ ہم مر مٹنے والے ہو جائیں۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ اور پھر اس کے لیے خوراک ایک ہی جیسی ہے۔ جیسے اب گھر میں ایک بچے ہیں، باپ کے بچے ہیں، روٹی ایک جیسی کھاتے ہیں، چاول بھی، چیزیں بھی، ایک موٹا ہے ایک پتلا ہے، ایک سستا ہے ایک تیز ہے۔ یہاں بھی لوگوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ الحمدللہ بڑی جلدی ترقیاں کر لیتے ہیں، بڑی جلدی قربت نصیب ہوتی ہے، بڑی جلدی اعمال سدھر جاتے ہیں، بڑی جلدی دل کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، بڑی جلدی اور کام ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے لگے رہتے ہیں، ماٹھے لگے رہتے ہیں، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ماٹھے لگا پیچھے نہیں رہ گیا، لگا ہے، یہ لگا ہے پیچھے نہیں رہ گیا، بس لگا ہے نا اس کام میں، یہ اس کا مزاج ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ میدان محشر میں اس بندے کو جو چلتا رہا، ساتھ رہا میدان محشر میں، اللہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کریں گے جو کامیاب لوگ تھے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اس میں۔ تو میرے بھائی، تصوف میں بھی ایسا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، نظر بھی آ جاتا ہے، مراقبات بھی اچھے ہو جاتے ہیں، منازل کی ترتیب بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو اتنے سال گزر گئے یار، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بھئی یہ جتنے سال گزرے غفلت میں تو نہیں گزرے نا، ذکر میں گزرے نا، کوئی رام کرتے تو نہیں گزرے نا، کوئی برائی کرتے تو نہیں گزرے نا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ توفیق اعمال کی مل گئی، اللہ کرتے گزرے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ کل اللہ کیا اجر دیں گے اپنا نام لینے والوں پہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میدان محشر میں ایک سایہ ہوگا، وہ عرش معلیٰ کا سایہ ہوگا، اور سورج جو ہے ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، لوگ ننگے بھوکے پیاسے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، نہ وہ بھوکے ہوں گے، نہ پیاسے ہوں گے، نہ ننگے ہوں گے، نہ پریشان ہوں گے۔ ان میں ایک لوگ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے، اللہ کے نام کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ تو بھئی یہ تھوڑی بڑی شہادت ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ اللہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا غفلت میں نہیں آیا، یہ ذکر میں آیا ہے۔ ایک آدمی کہے جی میں نماز پڑھتے 40 سال ہو گئے ہیں تو مجھے نماز میں کچھ نظر نہیں آتا، میری نماز سے یہ کیوں نہیں بنتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تھوڑا ہے کہ 40 سال تیری نمازوں میں غیر حاضری نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا جی میں نمازیں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں قبول ہوتی۔ تو بابا بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا آپ کی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر تیری نمازیں قبول نہ ہوتی تو اللہ تیرے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا۔ اس نے قبول کی ہے تو اس نے اپنے گھر میں تجھے دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی، ذکر کرتے رہنا، ذکر سے جڑے رہنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، نیک لوگوں سے تعلق رہنا، یہ اللہ کے احسانوں میں سے احسان ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ جب کسی پہ احسان کرنا چاہیں، انعام کرنا چاہیں، تو اس کو نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے انعاموں میں سے انعام ہے۔ ہمارے جو ماں باپ، ابا و اجداد تھے، ان کے ہاں ایک طریقہ ہوتا تھا،
اپنے بچوں کو ذرا سے سمجھدار ہو تو بزرگوں کی صحبت میں لے جایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ انہیں ساتھ بھگواتے تھے، نہیں، کہ تاکہ اس کو بھی صحبت کا اثر ہو اور اس کو پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ کہاں جایا کرتے تھے. تو میرے بھائی یہ ایک کیفیت ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، اے سی لگا ہو، گرمی شدید ہو تو باہر جتنی مرضی طوفان مچائے اندر کیسی ٹھنڈ ہوتی ہے. اسی طرح اس ماحول میں ایک نور کی کیفیت ہوتی ہے اللہ کے، جو قلوب کے اندر نور پیدا کرتی ہے. حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ تلاش کرتے ہیں. جب اس جگہ کو پا لیتے ہیں تو باقی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، تم بھی ادھر آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، جگہ مل گئی. تو ان کو دائرے میں لیتے لیتے آسمان دنیا تک فرشتے چھا جاتے ہیں. پھر جب ان کی مجلس ختم ہوتی ہے تو بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ یہ اللہ تو جاننے والے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں کہاں سے؟ اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے. کیوں یاد کر رہے تھے؟ اللہ وہ تیرے بندے ہیں، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. وہ جنت کے طلبگار تھے اور جہنم سے بچنا چاہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. تو اللہ فرمایا اگر دیکھ لیتے، فرمایا پھر تو اور زیادہ کوشش کرتے. اللہ فرمائیں گے کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جہنم دیکھی نہیں دیکھی؟ اگر دیکھتے، اللہ دیکھتے تو پھر تو بہت ڈرتے. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کے گناہ بخش دیے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. تو ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ یا اللہ ایک شخص آ کے ویسے بیٹھ گیا تھا، کسی کام تھا اس سے، تو اس نے کہا کام ہے تو وہاں بیٹھ گیا تھا. تو حدیث کے الفاظ ہیں جس کو صوفیاء نے علیحدہ کر کے بھی بڑا اس پہ بحث کیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا. اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہ نیک لوگوں کے ساتھ زندہ رکھ، نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا. حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب آدمی اٹھایا جائے گا تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا دنیا میں جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور محبت تھی. تو میرے بھائی یہ ذکر میں یہ سوچ لینا کہ فلانا اس طرح ہے، فلانے کو یہ بھی چیز ہے مجھے نہیں، یہ تھوڑی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنا نام لینے کی شہادت نصیب فرما دی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دی، سنت رسول کا عشق عطا فرما دیا، اعمال کی ترتیب بنا دی، برائیوں سے بچا دیا. یہ تھوڑی بڑی بات ہے؟ اتنی بڑی بات ہے. یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ جو نیکیاں ہم تھوڑی تھوڑی سمجھتے ہیں، چھوٹی سمجھتے ہیں، نیکی نہ تھوڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے، زیادہ ہی ہوتی ہے. اس لیے کہ جو بات اللہ کو پسند آ جائے وہ بہت بڑی ہے، اور جس بات سے اللہ ناراض آ جائے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ ناراض ہو گیا. تو میرے بھائی ذکر اذکار میں نا ایک تو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا ہے. ہماری نیت خالص ہو جائے کہ ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے پیدا اس لیے کیا کہ ہم اس کی یاد کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا مگر اپنی یاد کے لیے، معرفون، اس کی معرفت کے لیے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ اے انسان میں نے ساری کائنات تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو دنیا کی جتنی سامان ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، ساری انسان کے لیے ہیں. اور آج انسان اپنا مقصد ان کو بنا لیا اس نے، اس لیے تباہی آ رہی ہے. ساری انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اللہ کرنے سے بندے کے اندر یہ وصف پیدا ہوتا ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کے عشق کا، اللہ کی قربت کا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دل کی جب صفائی ہوتی ہے تو انسان کی نیت خالص ہو جاتی ہے. جب دل کی صفائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیت خالص ہو جاتی ہے. دیکھنا آپ سیاہی سے کچھ لکھنا چاہتے ہیں، سیاہی گندی ہے تو باہر لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ برتن میں آپ کا گندا ہے اور اس میں دودھ ڈالتے ہیں تو دودھ بدبودار ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اللہ اللہ کرنے سے دل اتنا پاک ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے کہ جب اس میں تجلیاں اترتی ہیں رمضان کی، شعبان کی، رجب کی، ذی الحجہ کی، محرم کی، اور قرآن کی، نماز کی، اعمال کی، حج کی، عمرے کی، جہاد کی، تسبیحات کی، درود شریف کی، تبلیغ کی، یہ ساری جب اترتی ہیں تو اندر نور ہوتا ہے اور یہ نور علی نور بن جاتا ہے. تو حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی نعمت ہے
ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ ریاکاری سے کی جائے تو وہ پھر بھی اپنا اثر دکھا جاتی ہے. یہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ریاکاری سے کوئی عمل قبول نہیں اللہ کریں گے، اس کے منہ پہ مارے جائیں گے اس کے عمل. لیکن اللہ اگر ریاکاری سے کی جائے قبول تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نام کی برکت ایسی ہے کہ اس کے دل کو ریاکاری سے نکال کے خالص بنا دے گی. تو میرے بھائی اپنی ذکر کی روٹین ترتیب کی طرف دیکھیں. اگر وہ یہ کہتا ہے جی کہ یہ بات تو بڑا آسان سا ایک فارمولہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ذکر سے پہلے آپ کی کیا حالت تھی، ذکر کے بعد آپ کی کیا حالت ہے. اللہ سے تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنت کی ذوق شوق پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ گناہ کرنے سے رکے کہ نہیں رکے؟ اعلانیتاً گناہ بھی، خفیہ گناہ بھی، جان بوجھ کے بھی، قصدن بھی، سہون بھی، سب سے رکاوٹ بن گئی. تو کس نے رکاوٹ ڈالی ہے؟ اللہ کے نام نے، اللہ کے نام نے، اللہ کے نام نے. یہ بہت بڑی اللہ کے نام کی برکت ہوتی ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اگر خامی ہے تو ہم میں ہے، کمی ہے تو ہم میں ہے، اللہ کی طرف دین میں کمی نہیں ہے. ہم ذکر کے لیے وقت نہیں دیتے، سچی بات ہے. بہت تھوڑے ساتھی ہیں کہ جن کی ذکر کی روٹین اچھی ہے. میں تو کتنی دفعہ آپ لوگوں سے گزارش کر چکا ہوں، یار کسی دن بیٹھ کے نا اپنے 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ 24 گھنٹے میں آپ کے کیسے وقت گزرتا ہے. تیسرا حصہ تو آپ سونے میں گزارتے ہیں اور 8 گھنٹے تو وہ سوتے ہیں جو کم سونے والے ہیں، ورنہ لوگ 10 12 گھنٹے سوتے ہیں، آدھا دن سوتے ہیں. پھر کھانے میں، پینے میں، کاروبار میں، ملازمت میں، اور موبائل میں، دوستی یاری میں، باتھ روم میں، خواہشات میں. آپ دیکھیں تو دین کا کھانا دیکھیں، وہ تو 1 گھنٹہ نہیں تو 2 گھنٹے بن جائے گا دین کا. بہت اچھا ہے. تو بھئی ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے لیے اپنے اعمال کو کتنا کر رہے ہیں اور اپنی ذات کے لیے اور دنیا کے لیے کتنا کر رہے ہیں. اور پھر اتنے میں بھی اللہ ہم سے راضی ہیں، اتنے میں بھی اللہ رب العزت الحمدللہ اس نے ہم سے کوئی چیز چھینی نہیں، دیتا ہی جا رہا ہے. تو گزارش ہے اپنی ذکر کی جب آپ روٹین ٹھیک کریں گے نا، میں مسجد میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ اپنی ذکر کی روٹین ترتیب اوقات کی درستگی کریں، آپ کے سارے باقی اعمال حتیٰ کہ آپ کی دنیا کے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے. ان کے لیے بھی آپ اللہ برکت دے دے گا اور آپ کو آسانیاں نصیب ہو جائیں گی. یہ اللہ کے نام وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام برکت والا ہے اور واقعتاً اس کی برکت نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. بھئی سب سے ضروری عمل ہے ذکر کی ترتیب بنانا. اور دوسری گزارش جو پچھلی دفعہ بھی میں نے کی تھی پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک خطہ بڑی قربانیوں سے بنا ہے. اتنی قربانیوں سے دنیا میں کوئی خطہ نہیں بنا جس قربانیوں سے پاکستان بنا ہے. اتنے بندے شہید ہوئے، اتنی عزتیں لوٹی، اتنے مال تک بہت ظلم ہوا، اور اللہ نے ہمیں ایک خطہ انعام کے طور پہ دیا. انعام کے طور پہ اللہ اس خطے کی حفاظت فرمائے، اللہ اس میں برکتیں دے، سکون دے، اور اس کے طرف اٹھنے والی آنکھیں، آنے والے ہاتھ اور پاؤں اللہ انہیں ابرا کی طرح نابود کر دے. اور ہمارا ملک ہوگا تو یہ اذانیں، یہ داڑیاں، یہ پگڑیاں، یہ برقعے، یہ نمازیں، یہ ترتیب رہے گی. اللہ نہ کرے اگر یہ چیز چھن جائے تو کشمیر میں مسلمانوں کا حال، چائنا میں مسلمانوں کا حال، برما میں مسلمانوں کا حال دیکھ لو. پھر اسلام پہ چلنا کتنا مشکل بن جاتا ہے. تو اپنی دعاؤں میں جہاں اپنے لیے کرتے ہیں، ملک کے لیے بھی دعا کریں، ساری امت کے لیے بھی کریں اور ملک کے لیے بھی کریں. اللہ اس خطے کو جو دین کے نام پہ بنا ہے اسے دین کا مرکز بنا دے. چلے جی صفحے بنا دیں.